آج بہت دن بعد رائل اسٹریٹ کے آخری کونے میں واقع پھولوں کی دکان کے باہر کھڑی ٹینا ٹوکریوں میں رکھے سفید گلابوں کے قریب چہرہ کیے آنکھیں بند کر کے ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ جی میڈم، کیا چاہیے آپ کو؟ عمر نے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلتے ہوئے ٹینا کو مخاطب کیا۔ یہ گلاب کتنے کے ہیں؟ سوری میڈم، یہ پہلے ہی بک چکے ہیں، آپ کوئی اور پھول پسند کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کاسنی گلاب، یہ خاص گلاب جنگل میں پایا جاتا ہے یا پھر اسے سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے گلاب کے ملاپ سے تیار کیا جاتا ہے، عمر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے یہ سفید گلاب ہی چاہیے، آپ کے پاس 2 ٹوکریاں ہیں اور مجھے چند گلاب ہی چاہیے، میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹینا اب بھی اپنی بات پر تھی۔ عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سفید گلابوں کی 2 ٹوکریاں اٹھائیں اور دکان کے اندر چلا گیا۔ ٹینا کو اس کی حرکت پر بہت حیرت ہوئی۔ جو بھی ہو، اس نے سوچ لیا تھا چاہے ایک ہی سفید گلاب ہی صحیح، مگر وہ یہاں سے لے کر جائے گی۔ ٹینا بھی عمر کے پیچھے پیچھے دکان کے اندر چلی گئی۔ اچھا، آپ مجھے وہ کاسنی والا ہی دے دیں، مگر مجھے گلاب پیک کروانے ہیں، آپ پلیز اچھی سی پیکنگ کیجیے گا۔ ٹینا کی بات سن کر عمر نے شکر کا سانس لیا، ورنہ آج اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ بس آپ مجھے 5 منٹ دیں، میں سب سے پہلے آپ کا آرڈر تیار کرتا ہوں، تب تک آپ یہ میگزین دیکھیں، اس میں ہماری دکان پر پائے جانے والے تمام پھولوں کی تفصیلات ہیں۔ ٹینا نے میگزین کھول کر اپنے سامنے کر لیا، جیسے وہ اسے پڑھ رہی ہو۔ گاہے بگاہے وہ عمر پر بھی نظر ڈال لیتی، جو بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ یہی موقع تھا جب ٹینا نے بھاگ کر سفید گلابوں کی ٹوکری سے 4 گلاب چرا کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیے اور واپس میگزین دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ عمر کاسنی گلاب کا گلدستہ تیار کر چکا تھا اور اسی طرف آ رہا تھا۔ ٹینا اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں خود کو داد دے رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی یہ چوری بہت جلد اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ یہ لے میڈم، آپ کا گلدستہ ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ عمر نے پیمنٹ سلپ اور گلدستہ ٹینا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں آئندہ بھی یہاں ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر ٹینا نے اس کے ہاتھ سے گلدستہ لے لیا اور کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے لیے بڑھ گئی۔ پیسے ادا کر کے وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے گلابوں کا گلدستہ برابر والی سیٹ پر رکھا اور بیگ کھول کر ایک نظر سفید گلابوں پر ڈالی۔ ان کی مہک سے ساری گاڑی معطر تھی۔ ٹینا نے گہری مسکراہٹ سے پہلے گلابوں کو دیکھا اور پھر دکان کے باہر کھڑے عمر کو، جو اب کسی دوسرے گاہک کے ساتھ مصروف تھا۔ مسٹر فاروق کا مضبوط ہاتھ عمر کی گردن پر تھا اور عمر ہوا میں معلق خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ گردن پر ہاتھ کی گرفت دھان پان جسم والے عمر کو بے بس کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش میں تھا۔ 100 سفید گلاب، نہ کم نہ زیادہ، پورے 100 سفید گلاب، یہی کہا تھا نا میں نے، مسٹر فاروق نے لال ہوتا چہرہ عمر کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ عمر مسلسل کھانس رہا تھا۔ گرفت اب ہلکی ہو چکی تھی مگر ہاتھ اب بھی گردن پر تھا۔ مسٹر فاروق، میں نے خود گن کر 100 گلاب پورے کیے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے 4 گلاب کیسے کم ہو گئے، عمر کھانستے ہوئے بولا۔ سزا ملے گی اس کی، اور تم جانتے ہو کہ میری کتاب میں سزا کسے کہتے ہیں۔ مسٹر فاروق کی یہ بات سن کر عمر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ عمر مزید کچھ کہتا، مسٹر فاروق کے دانت عمر کی گردن میں گڑ چکے تھے۔ عمر کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کے بعد مسٹر فاروق نے اس کے جسم کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ رات کی تاریکی میں باہر پھرنے والے آوارہ کتوں کو شاید بہت دن بعد تازہ کھانا نصیب ہوا تھا۔ دیوار پہ لگے شیشے کے سامنے کھڑے مسٹر فاروق کی پوری توجہ اس منظر کی طرف تھی جس میں ایک خوبصورت لڑکی گاڑی سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر لگے تازہ خون کو زبان سے صاف کیا اور شیشے میں ابھرنے والے عکس پر ہاتھ پر لگے خون سے سرخ دائرہ بنا دیا۔ ٹینا اپنی گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر پارک کر کے ہاتھ میں گلدستہ اور کندھے پر بیگ لٹکائے آہستہ آہستہ مین دروازے کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کے قریب آ کر بریک لگا دی۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹ سے ٹینا کو سامنے کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور بریک کی آواز اور گاڑی کا یوں قریب آ کر رکنا ہی اس کے اسان خطا کر گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے باہر نکلنے کو اپنا قدم رکھا۔ بلیک لانگ لیدر بوٹس۔ ٹینا کی نظر ان جوتوں سے ہوتی باہر آنے والے انسان پر جا ٹھہری۔ کیا مرد بھی اس قدر حسین ہوتا ہے؟ ٹینا نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی کے مالک نے ٹینا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹینا جو اس کے چہرے کے خد و خال میں گم ہو چکی تھی، اچانک چونک کر حال میں واپس آئی۔
ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا سکتے، ٹینا نے غصے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، مگر دل ہی دل میں اسے اس آدمی کا خود کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا۔ آئی ایم سوری، مگر آپ اس اندھیرے میں مجھے واقعی نظر نہیں آئیں، ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں، اس آدمی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر ٹینا نہ چاہتے ہوئے بھی اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ دل میں وہ چاہتی تھی کہ یوں ہی اس آدمی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہے۔ کچھ تو تھا اس میں جو ٹینا کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن کیا؟ ٹینا خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا نام فاروق ہے اور میں یہاں قریبی اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، اس نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا، جسے سن کر ٹینا کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر فاروق کو دیکھا، واپس چلتے ہوئے اس تک آئی اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں ٹینا ہوں، اس اپارٹمنٹ کے 5ویں سیٹ میں رہتی ہوں۔ فاروق نے گرم جوشی سے ٹینا سے ہاتھ ملایا۔ اوہ، کاسنی گلاب، بہت خوبصورت ہیں۔ فاروق نے ٹینا کے ہاتھ میں پکڑے گلدستے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے نہیں پسند، یہ تو بس یوں ہی لے لیے تھے، مجھے تو سفید گلاب پسند ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ٹینا نے کندھے پر لٹکے بیگ پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، مجھے بھی سفید گلاب پسند ہیں، ہماری پسند کتنی ملتی ہے۔ اگر آپ کل فری ہیں تو کیا ہم کافی پی سکتے ہیں؟ مجھے خوبصورت عورتوں کی کمپنی بہت پسند ہے، اور خاص کر ان کی جنہیں سفید گلاب پسند ہوں۔ فاروق کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ ٹینا جو پہلے ہی فاروق پر دل ہار چکی تھی، اس نے کافی کی آفر جھٹ سے قبول کر لی اور فاروق کی پسندیدہ کافی شاپ پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ فاروق نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ ٹینا نے اس کا مان رکھا۔ دونوں نے نمبر ایکسچینج کر کے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور فاروق جا چکا تھا، اور ٹینا اپنے سیٹ میں پہنچ کر بیگ سے 4 سفید گلاب اب شیشے کے گلدان میں پانی ڈال کر سجا رہی تھی۔ کاسنی گلاب وہ آتے ہوئے باہر رکھے کوڑے دان میں پھینک آئی تھی۔ گلدان میں پھول سجا کر اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شب خوابی کا لباس لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں فاروق کا پرکشش چہرہ اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ ٹینا کو خوشی سے سرشار کر رہی تھی۔ رات بھر خواب میں فاروق کو اپنے ساتھ محسوس کرتی رہی، وہ اس کے اثرات پر حاوی تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ اس نے گلاب خریدے بھی تھے یا نہیں۔ آج ٹینا کی فاروق سے پہلی ملاقات تھی۔ اسی خیال سے اس نے آفس میں چھٹی کی درخواست دے دی اور کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وارڈروب سے کالے رنگ کا لباس نکالا، شیشے میں لباس کو خود کے ساتھ لگائے دیکھتے ہوئے اسے لگا جیسے فاروق اس کے بالکل پیچھے کھڑا اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے خود پر ہنسی آ گئی۔ میک اپ سے تیار ہو کر ٹینا نے ستائشی نظر کا آور شیشے میں اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ پرفیکٹ۔ ڈریسنگ ٹیبل سے فرنٹ پرفیوم جو ٹینا کو اس کے پرانے بوائے فرینڈ نے تحفے میں دیا تھا لگاتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کان سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے ٹینا موبائل کی آواز پر پلٹی، بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ فاروق کا میسج تھا، میری جان ہم کافی شاپ میں نہیں مل رہے۔ ٹینا نے حیران ہوتے ہوئے جواب لکھا، کیا مطلب؟ تو ہم کہاں مل رہے ہیں؟ جواب لکھ بھیجا، اولڈ اسٹریٹ پر واقع پرانے اوپرا ہاؤس میں، وہ میرے دادا کی ملکیت تھی اور پھر میرے باپ کی اور اب میری ہے۔ یہ پڑھ کر ٹینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا امیر آدمی میرے لیے دیوانہ ہو رہا ہے۔ ٹینا نے ادائے بے نیازی سے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹا دیا اور جواب لکھ کر بھیجا، منظور ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ میسج بھیج کر ٹینا نے موبائل ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سائز کے خوبصورت پرس میں رکھ دیا۔ بتائے گئے پتے کے مطابق ٹینا اولڈ اسٹریٹ پر واقع اوپرا ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ شام کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اکا دکا راہ گزر جو گزرتے ہوئے اسے سرتاپا دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ اچھال کر جا رہے تھے، مگر ٹینا کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ خلاف توقع بات یہ تھی کہ آج معمول سے زیادہ سناٹا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دور دور تک کوئی نہ ہو۔ اوپرا ہاؤس میں بھی مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو ٹینا اپنے جسم میں سخت لہر دوڑتی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کر لیا، اس خیال سے کہ فاروق نے اسے اکیلے یہاں بلایا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ اوہ، مجھے سرپرائز بہت پسند ہے۔ آنے والے وقت سے بے خبر ٹینا نے یہ سوچ کر قدم اوپرا ہاؤس کی جانب بڑھا دیے کہ آج وہ فاروق کو اپنا دیوانہ بنا دے گی۔ آج مسٹر فاروق کے 100 شکار پورے ہو چکے تھے۔ اسے آخری شکار کی بلی چڑھانے کے بعد شیطانی دیوتا کی جانب سے ایک خاص قسم کی طاقت منتقل ہو جانا تھی۔ اصول کے مطابق ہر شکار کے نام کا ایک سفید پھول نذرانے کے ساتھ پیش کرنا تھا، لیکن عمر کی ذرا سی لاپرواہی اور ٹینا کی نا سمجھی نے مسٹر فاروق کی ساری محنت غارت کر دی تھی۔ فاروق غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی محنت ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی بھی بلی چڑھائے جس نے ان 4 پھولوں کو
عمر کی دکان سے چرایا تھا، ورنہ اسے دوبارہ 100 لوگوں کی قربانی کرنا ہوگی، اور یہ کام عمر کے لیے انتہائی صبر آزما تھا۔ اس کے پاس آخری حل یہی تھا کہ وہ کسی طرح سے ٹینا کی قربانی دے دے، اور اسی وجہ سے وہ رات ٹینا سے ٹکرایا اور پھر اسے کافی کی دعوت دے ڈالی، جسے ٹینا نے فوراً قبول کر لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک انتہائی خود پسند لڑکی ہے اور آزاد خیال بھی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ ٹینا آج اس سے ملنے اوپرا ہاؤس آ رہی تھی۔ اوپرا ہاؤس کا ہال مدھم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جا بجا دیواروں میں لگے قد آور شیشوں میں ٹینا کو اپنا عکس نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ ہال کی چھت بھی شیشوں سے مزین تھا۔ عجیب سما تھا، ٹینا کو ہر طرف وہی نظر آ رہی تھی۔ ایسا تو اس نے صرف فلموں میں دیکھا تھا یا کہانیوں میں پڑھا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ کاش فاروق ہی اس کا مسٹر پرفیکٹ ہوتا، تاکہ اسے بار بار بوائے فرینڈ بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ارد گرد نظر دوڑا کر فاروق کو تلاش کر رہی تھی کہ تبھی ہال کی ساری بتیاں ایک دم بجھ گئیں۔ ٹینا آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف کی لہر اسے اپنی جسم میں محسوس ہوئی۔ فاروق، کیا تم یہاں ہو؟ ٹینا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں فاروق کو پکارا۔ تبھی ایک سپاٹ لائٹ ٹینا کے عین اوپر جل اٹھی اور کہیں دور سے فاروق کی آواز سنائی دی۔ میری پیاری ٹینا، اس لائٹ کے ساتھ ساتھ چلتی آؤ، میں فاروق تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹینا نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ فاروق نے تو ایک لمحے کو اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ کہاں تک بچ پائے گا مجھ سے؟ مدہوش نہ کر دیا تو میرا نام بھی ٹینا نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے ٹینا سپاٹ لائٹ کے ساتھ ساتھ اوپر ہال کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ٹینا بالائی منزل کی راہداری تک پہنچ کر رک گئی۔ ارد گرد نظر دوڑانے پر اسے سب دروازے بند معلوم ہوئے۔ اس نے فاروق کو آواز دی، فاروق کہاں ہو تم؟ یکدم اسے نچلی منزل کے ہال سے شور کی آواز سنائی دی۔ ابھی تو وہاں کوئی نہ تھا، تو یہ شور کیسا؟ ٹینا نے آگے بڑھ کر گیلری سے نیچے دیکھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ابھی تو وہ نیچے سے آ رہی تھی، وہ ہال خالی تھا، مگر اب لوگوں سے کھٹا کھٹ بھرا ہوا تھا۔ ابھی ٹینا حیرت سے باہر نہ آئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی کی سرد سانسیں وہ اپنی کمر میں محسوس کر سکتی تھی۔ تیزی سے پلٹنے پر وہ پیچھے کھڑے فاروق سے ٹکرا گئی۔ اوہ فاروق، تم نے تو مجھے ڈرا دیا، ٹینا نے اپنی تیز ہوتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مسٹر فاروق اس کو لیے بالائی منزل کے ایک خوبصورت ہال میں پہنچا۔ ٹینا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ہال کو جا بجا سفید گلابوں سے مزین دیکھا۔ یہ گلاب تو اس کی کمزوری تھا۔ ٹینا حیران رہ گئی۔ اسی دوران اس نے اچانک مسٹر فاروق کی آنکھوں میں دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ان آنکھوں میں شیطانیت تھی، یہ کچھ دیر پہلے والی آنکھیں نہ تھیں۔ کون ہو تم؟ ٹینا نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ میں فاروق ہوں، تمہارا فاروق۔ ٹینا، بھول گئی مجھے تم؟ کل ساری رات ہم خواب میں ایک ساتھ رہے۔ تم فاروق نہیں ہو، ٹینا نے ڈر کر بھاگنا چاہا۔ وہ جیسے ہی ہال کے دروازے تک پہنچی، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ٹینا مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ ٹینا، میرے پاس آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آؤ کہ میں تمہیں دوسری دنیا کی سیر کرا دوں۔ فاروق آہستہ آہستہ ٹینا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اوپرا ہاؤس میں شور مزید بلند ہو گیا۔ ٹینا مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ سنتا بھی کیسے؟ یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ جو بھی تھا وہ صرف اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ ٹینا فاروق سے بچنے کی کوشش میں کبھی ایک کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتی تو کبھی دوسری، مگر وہ ناکام رہی۔ ہال میں جا بجا پھیلے سفید پھولوں پر تازہ خون کے چھینٹے ابھرتے جا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ فاروق کی قربانی قبول ہونے کے قریب ہے۔ بس ایک قربانی ٹینا کی، پھر فاروق لافانی ہو جائے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ فاروق ٹینا کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ ٹینا، تمہارے جسم میں دوڑتا خون کس قدر ذائقہ دار ہے، اس کی خوشبو مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ آؤ میرے پاس آؤ، آؤ کہ میں تمہیں امر کر دوں۔ فاروق کی لال آنکھوں سے خوف کھاتی ٹینا کو اپنے چہرے پر گرم گرم بہتے ہوئے مایا کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگایا تو ناک سے بہتا خون اس کی انگلیوں کو لال کر گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ خون سے رنگین ہوتے گلابوں میں اب آگ لگ چکی تھی۔ پورا ہال دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ بلند ہوتے شیطانی کہکوں کی آواز پر ٹینا نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ فاروق اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے زمین پر گری ٹینا کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی ناک سے بہتے خون کی خوشبو کو آنکھیں بند کر کے محسوس کیا۔
اس کی جسم سے عیاں ہوتے حصوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فاروق نے اس کی گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ ٹینا کی دل سوز چیخ سے حال گونج اٹھا تھا۔ اس کا جھٹکے لگتا جسم بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بلی اپنے شکار کو منہ میں دبوچے اور شکار تڑپ کر ہاتھ پیر چلا رہا ہو۔ ٹینا کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے بعد فاروق نے اسے ایک طرف پھینک دیا۔ ٹینا کا جسم ہال کی کھڑکی میں جا گرا۔ ایک جھٹکے سے کسی نادیدہ شے نے اس کے مردہ جسم کو کھینچ لیا۔ وہاں اب کچھ نہ تھا۔ ہال میں رکھے 100 کے 100 سفید گلاب جل چکے تھے۔ فاروق کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ شیطانی کہہ کے بلند ہوتے ہوئے اب خاموش پڑ گئے تھے اور فاروق ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔